کے حوالہ سے کچھ فکر کی باتیں جو ہمارے اور آپ کے سینے میں اتر جائیں۔ تو استحکام کا معنی ہوتا ہے مضبوط ہونا۔ استحکام پاکستان، ملک عزیز ملک پاکستان کا مضبوط ہونا، اس کا مستحکم ہونا، اس کے لیے کون کون سے اسباب ضروری ہیں، کون کون سی باتیں ضروری ہیں کہ اگر وہ عمل میں لائی جائیں تو ہمارا ملک مزید مستحکم ہو جائے، مزید اس سے استحکام حاصل ہو۔ علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں بہت سارے اسباب ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، جب وہ چیزیں کسی ملک کے اندر نافذ کی جائیں، کسی علاقے کے اندر، کسی ریاست کے اندر ان چیزوں کو اگر وجود مل جائے تو وہ ملک، وہ ریاست، وہ علاقہ بہت زیادہ مستحکم ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اسباب تو بہت زیادہ ہیں، لیکن دو تین باتیں، دو تین چیزیں، دو تین سبب آپ بتا کے گزار کروں گا کہ سب سے پہلے کسی بھی ملک کے استحکام کے لیے وہاں کے رہنے والی عوام کو امن دینا یہ بہت ضروری ہے۔ دوسرے نمبر پہ وہاں پر رہنے والی جتنی عوام ہے، جتنے باشندے ہیں، ان کے لیے نظام تعلیم فراہم کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمائے کہ نظام معیشت کو مضبوط سے مضبوط کر کے عوام کے لیے پیش کرنا اس ملک کے استحکام کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ تین باتیں سمجھ لیں، یہ تین باتیں اگر کسی خطے میں، کسی علاقے میں، کسی ملک میں، کسی ریاست میں پائی جائیں گی تو اس سے مضبوط تر ریاست، اس سے مضبوط تر ملک کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلے تو امن کی بات ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چھوٹے سے لخت جگر نور نظر کو اپنی بیوی کے گود میں رکھ کر جب مکہ المکرمہ آباد کرنا چاہا، وہاں پر واقعی کو بٹھایا تو وہاں پر امن کی دعا مانگی، رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے مولا کریم اس جگہ کو، اس شہر کو امن والا بنا دے۔ اس سے پتہ چلا کہ جب تک امن وہاں کے لوگوں کو میسر نہیں تو اس وقت تک اس ملک کو، اس خطے کو، اس علاقے کو استحکام نصیب نہیں ہو سکتا۔ اور امن آتا کیسے ہے؟ امن کے لیے کیا کیا لوازمات ہیں، کیا کیا چیزیں ضروری ہیں؟ ہم میں سے ہر شخص سمجھتا ہے میرے بھائیوں، جس ملک کے اندر سیاسی تناؤ نہ ہو، جس ملک کے اندر مذہبی کشمکش کے اندر لوگ مبتلا ہو کر ایک دوسرے کے دست و گریباں نہ ہوتے ہوں، تو ایسا ملک ہمیشہ پرامن ہوتا ہے۔ اور اگر یہ چیزیں ہوں، چھوٹے چھوٹے مسائل کی وجہ سے آپس کے اندر لڑنا پوری مسائل کے اوپر، ایک دوسرے کے دست و گریباں ہونا، پوری مسائل کی وجہ سے ایک دوسرے سے ترک تکلم کر لینا، اس سے سلام تک بھی نہ لینا کہ یہ فلاں مسئلہ کا، یہ فلاں مسئلہ کا ہے، میرے بھائیوں اس سے کبھی امن نہیں آ سکتا۔ چاہے اپنے آپ کو وہ شخص کتنا بڑا دیندار کہتا ہو، وہ فرقے والا، وہ گروہ والا، وہ جماعت والا، چاہے اپنے آپ کو کتنا اعلیٰ سمجھتا ہو، لیکن یاد رکھنا کبھی بھی اس ملک کو استحکام نصیب نہیں ہو سکتا جہاں پر یہ فضا ہو۔ چھوٹے چھوٹے فریق، آپ نے بغداد کا نام سنا ہوگا، اندلس کا نام سنا ہوگا، ہزاروں سال جہاں پر اہل ایمان کا، مسلمانوں کا پرچم لہراتا رہا، اور ایک وقت آیا جب ہلاکو خان ان علاقے میں داخل ہوا تو میرے بھائیوں گاجر مولی کی طرح مسلمانوں کو اس والوں نے کاٹا ہے۔ خون کی نہریں اس شخص نے جاری کی ہیں، خون کی ندیاں جاری کر دیں۔ وجہ کیا بنی تھی؟ علماء کرام سے آپ پوچھیں، اہل علم سے پوچھیں تو آپ کو سب سے بڑی جو بات نظر آئے گی وہ یہ ہے کہ وہاں کے عوام، وہاں کے لوگ، خاص لوگ بھی اور عوام بھی آپس کے اندر اختلافات کے اندر مصروف ہوئے۔ اور بعض تاریخ کی کتابوں میں پاتا ہے کہ جب بغداد کے اندر ہلاکو خان داخل ہوا اپنے لاؤ لشکر کو لے کر، تو وہاں پر دو مولوی صاحب آپس میں مناظرہ کر رہے تھے۔
ایک اللہ کے نبی علیہ السلام کو بشر ثابت کر رہا تھا اور ایک حضور کو نور ثابت کر رہا تھا، اور یہ اسی حالت میں داخل ہوا اور اس نے نہ بشر والے کو چھوڑا نہ نور والے کو چھوڑا، دونوں کی ہی گردنیں کاٹ کے رکھ دی۔ عوام ساتھ کھڑی ہے، سب کو گاجر مولی کی طرح اس نے جو ہے وہ کاٹ کے رکھ دیا۔ میرے بھائیوں، کفر کے لیے صرف ایک چیز ہے، اس کے ہاں دشمنی ایک چیز کی وجہ سے ہے کہ چونکہ یہ کلمہ پڑھتا ہے چنانچہ یہ میرا دشمن ہے۔ اس نے ہمارے اختلاف جو فروعی اختلافات ہیں، چھوٹے چھوٹے اختلافات ہیں، ان کی طرف نظر نہیں جمانی، ان کی طرف اسے نہیں دیکھنا۔ اور یہ بغداد کے اندر، اندلس کے اندر کیسے اختلافات شروع ہوئے تھے؟ ایک میں چند دن پہلے تاریخ کی کتاب پڑھ رہا تھا تو وہاں پر بڑی عجیب بات ملی۔ ایک سازشی نے سازش کھیلی، عیسائی تھا وہ ظالم، اس نے بہت بڑی رقم لی، پیسے لیے، ایک ایسے عالم کے پاس پہنچا کہ اس علاقے کے اندر اس کا ڈنکا بجتا تھا، تمام لوگوں کے درمیان معتبر تھا۔ اس کے پاس جا کر پہلے نذرانہ پیش کیا، نذرانہ پیش کرنے کے بعد اسے اپنے قریب کیا، حضرت آپ کی بڑی شہرت سنی ہے، آپ کا بڑا نام سنا ہے، آپ کا بڑا اونچا مقام ہے۔ اب یہ ساری تعریفات سن رہے ہیں، حضرت اندر سے مزید بڑھنا شروع ہو گئے جو ہماری فطرت ہے۔ تو اس نے کہا کہ ایک سوال ہے، بڑا اہم سوال ہے۔ کون سا سوال ہے؟ سوال کیا پوچھا؟ حضرت یہ بتاؤ، اصحاب کہف کا جو کتا تھا اس کا رنگ کون سا تھا؟ اور چونکہ نذرانہ بھی کافی مل چکا تھا اور تعریف کے بھی کل وہ شخص باندھ چکا تھا، اب اگر کوئی بات کوئی جواب نہ دیتے تو ظاہری بات ہے شان میں فرق آنا تھا۔ کہہ دیا کہ اس کا رنگ جو سفید تھا اپنی طرف سے، حالانکہ کسی روایت میں یہ آ نہیں رہا اور نہ یہ کوئی ضروری مسئلہ ہے۔ حضرت نے کیا فرمایا؟ رنگ اس کا سفید تھا۔ اس نے کہا حضرت آپ نے تو ایسا مسئلہ حل کر دیا کہ آج سے پہلے جو ہے اتنی صدیاں گزر گئی، آج تک یہ مسئلہ کسی عالم دین نے بیان نہیں کیا۔ واہ کی اور جب التجا کی، حضرت اس دفعہ جمعے کے اندر آپ مہربانی کر کے یہ مسئلہ واضح فرما دیں تاکہ تمام لوگوں کو پتہ چل جائے۔ حضرت نے وعدہ کر لیا۔ پھر یہ اسی قسم کا نذرانہ لے کر ایک اور عالم دین کے پاس پہنچا، اسے پتا تھا کہ ان کے آپس میں پہلے سے کچھ کشمکش ہے۔ وہاں پر جا کر وہی انداز اختیار کیا، پہلے نذرانہ ہے، تاریخ کے پل ہیں، اور پھر اس سے مسئلہ دریافت کیا کہ حضرت اصحاب کہف کے کتے کا رنگ کون سا تھا؟ اب یہ حضرت صاحب بولے کہ اس کا رنگ کالا تھا۔ اس نے کہا کہ آپ نے ایسا مسئلہ حل کیا ہے کہ آج تک یہ مسئلہ کوئی حل کر ہی نہیں سکا۔ حضرت آپ سے التجا ہے اس جمعے میں آپ یہ چیز جو ہے لوگوں کے سامنے واضح کر کے بیان کر دیں، دلائل کے ساتھ آپ یہ چیز واضح کر کے بیان کر دیں تاکہ تمام لوگوں کو فائدہ ہو، کہ علم میں اضافہ ہو جائے۔ حضرت نے وعدہ کر لیا۔ میرے بھائیوں، آئندہ آنے والا جو جمعہ تھا، اب ایک مولوی صاحب نے رنگ سفید، ایک نے کالا بیان کیا۔ اب دونوں کی جب عوامیں آپس میں ملی کسی چوک چرانے میں، حضرت نے تو آج بڑا کمال کر دیا، ہمیں اصحاب کہف کے کتے کا رنگ بتلا دیا، اس پر دلائل بھی قائم کر دیے۔ تو دوسرے نے کہا کہ نہیں، رنگ آپ کے عالم نے سفید بتایا، ہمارے عالم نے کالا بتایا ہے، ہمارے عالم کی بات زیادہ معتبر ہے، وہ بڑے عالم ہیں۔ اس نے کہا نہیں، ہمارے عالم بڑے ہیں۔ وہیں پر آپس میں دست و گریباں ہو گئے، ایک چوک کے اندر بہت بڑا تماشا لگا اسی رنگ، اور وہاں سے اختلاف شروع ہو گئے۔ پھر وہ اختلاف ختم نہیں ہوا حتیٰ کہ وہاں کے رہنے والے مسلمان ختم ہو گئے۔ یہ حالات تھے ہلاکو خان کی فوج کی، اگر کوئی عورت بھی کوئی مسلمان کو ٹھہراتی کسی چوک چوراہے میں اور اسے کہتی یہیں پر تو نے کھڑا رہنا ہے، میں گھر جاتی ہوں اور وہاں سے تلوار لے کر آتی ہوں اور پھر تیرا سر قلم کروں گی، اتنا روب اور دبدبہ ہلاکو خان کی فوج کا اور وہاں ان کی مستورات کا مسلمانوں کے دل و دماغ کے اندر بیٹھ چکا تھا کہ مسلمان وہاں سے ہلنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا، حتیٰ کہ وہ گھر جاتی اور گھر جا کے تلوار لے کر آ کر اس کی گردن کو اس کے جسم سے جدا کر دیتی تھی۔ اس میں ہمت اتنی نہ تھی کہ یہ اپنے قدموں کو استعمال کر کے وہاں سے دوڑے لگا گئے۔ ایسے حالات بغداد اور اندلس کے اندر آئے ہیں۔ میرے بھائیوں، وجہ کیا بنی؟ بولو بھائی، آپس میں باہمی اختلافات، وہ سیاسی لیول پر ہوں
میرے بھائیوں وہ مذہبی لیول پر ہوں، یہ ایک ایسی چیز ہے جب کسی ملک کے اندر پائی جائے تو کبھی بھی وہ ملک مستحکم نہیں ہو سکتا۔ یہ پہلا اصول ہے استحکام پاکستان۔ یہ عنوان سمجھنے سے پہلے، اس عنوان پر جانے سے پہلے اپنے دل کو تمام کے تمام اختلافات سے پاکیزہ بنانا ہوگا۔ میرے بھائیوں جس گھر کے اندر چھوٹے چھوٹے اختلاف شروع ہو جاتے ہیں وہ گھر تباہ ہو جاتا ہے۔ جس علاقے میں اختلاف شروع ہو جائیں وہ علاقہ تباہ ہو جاتا ہے، اور جن دو حکومتوں کے درمیان اختلافات شروع ہو جاتے ہیں تو حکومتیں تباہ و برباد ہو جایا کرتی ہیں۔ اور اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ علیہ السلام کا پہلا اور آخری ایک ہی حج تھا۔ آپ علیہ السلام میدان عرفات میں ہیں، سارے کے سارے صحابہ سامنے موجود ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا۔ کیا جملہ ارشاد فرمایا؟ کہ میری اس مجلس کے اندر اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کی کسی سے ان بن ہے اور کسی مسلمان سے بول چال اس کی بند ہے تو میری مجلس سے اٹھ کر یہاں سے چلا جائے۔ میرے بھائیوں غور کرنا، میں نے کیا میں تقریر کرنے نہیں آ رہا، سب چند فکر کی باتیں آپ کے روزگار کر رہے ہیں، تقریر انشاءاللہ پھر کبھی سنائیں گے، موقع ملا۔ فرمایا کہ میری مجلس سے اٹھ جائے۔ اب اتنا بڑا مجمع تھا صحابہ کرام کا، کاٹھے مارتا ہوا، موجے مارتا ہوا، اتنا بڑا مجمع ہے، پورے مجمع میں سے صرف ایک شخص اٹھا۔ اندازہ دیکھو، ہم اعلان کرتے ہیں چھوٹی سی مسجد میں تو 20 بندے کھڑے ہو جائیں گے کہ میری بھائی کے ساتھ آج کل بول چال بند ہے، چاچا جی کے ساتھ، تایا جی کے ساتھ، فلاں کے ساتھ محلے میں سے میری بول چال بند ہے۔ پورے صحابہ، اتنا بڑا مجمع، میدان عرفات، ایک شخص کھڑا ہوا اور وہ بھی گیا اٹھ کر۔ آگے عورتوں کا مجمع لگا ہوا تھا، عورتوں کے مجمع میں گیا، وہاں تھوڑی دیر ٹھہرا، ٹھہرنے کے بعد واپس آ گیا۔ آپ علیہ السلام نے اسے قریب بلایا، پوچھا کہ میں نے اعلان کیا تھا کہ جو قطع رحمی کرنے والا ہے، جس کی کسی سے بول چال بند ہے، میری مجلس سے اٹھ جائے۔ آپ یہاں سے اٹھتے ہوئے اور واپس آ گئے۔ اس نے کہا اللہ کے نبی آپ کا فرمان سن کر میں کھڑا ہوا تھا، اس لیے کہ میری اور میری خالہ کی آپس میں کسی بات پر چپترش ہوئی، میں نے اسے بلانا چھوڑ دیا تھا اور اس نے مجھے بلانا چھوڑ دیا تھا۔ اب وہ بھی حج کے لیے آئی ہوئی ہیں، میں ان کے پاس گیا اور جا کر آپ کا فرمان میں نے سنایا ہے، انہوں نے مجھے معاف کر دیا، میں نے اس کو معاف کر دیا، اب میں سنو کر کے آپ کی مجلس میں دوبارہ آیا۔ میرے بھائیوں جو جملہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا وہ سنیے، کیا فرمایا؟ اے میرے صحابی نے بہت اچھا کیا جو صلح کر لی، اس لیے کہ جس کسی بستی میں، جس کسی محلے کے اندر ایک شخص بھی ایسا ہوتا ہے جس کی دوسرے مسلمان سے انبن ہو جائے، بول چال بند کر دیں، فرمایا کہ وہ پورا علاقہ، وہ پورا قصبہ، وہ پوری آبادی، شہر ہے تو شہر ہے، اگر کوئی دیہات ہے تو دیہات ہے، محلہ ہے تو محلہ ہے، فرمایا کہ وہ سارا کا سارا محلہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس محلے کے اوپر بھی رحمت نازل نہیں فرماتے۔ ایک شخص کی وجہ سے اللہ کی رحمت پورے محلے سے اٹھ جاتی ہے، پورے شہر سے اٹھ جاتی ہے، پورے قصبے سے اٹھ جاتی ہے۔ اور جہاں سیاست بھی ہماری اسی قسم کی ہو کہ آپس میں اختلافات، وہ اس کی پگڑی اچھال رہا ہے، وہ اس کی پگڑی اچھال رہا ہے، اور مذہبی لیول پر بھی یہی معاملات ہوں، دنگا فساد ہو، لوگ آپس میں دست و گریباں ہوں، بتاؤ میرے بھائیوں ملک کیسے استحکام پذیر ہوگا؟ امن اور سلام کی آپ علیہ السلام، ایک اور واقعہ ذہن میں آ گیا۔ آپ علیہ السلام جس وقت غار حرا میں تشریف فرما تھے، پہلی وحی نازل ہوئی، جبرائیل امین آئے اور آ کر آپ علیہ السلام کو بھیجا۔ آپ کو معلوم ہوگا، آپ علماء کرام سے سنا ہوگا، 3 مرتبہ بھیجا، حتی بلغا منی الجہد، اللہ نے فرماتے اتنا زور سے مجھے دبایا کہ میری جان نکلنے کے قریب ہو گئی، اور پھر چھوڑا۔ آپ علیہ السلام وہاں سے واپس آئے ہیں، کہتے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ علیہ السلام کی پہلی بیوی، آپ گھر تشریف لائے اور آپ پر کب تاریخ تھی، اور آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکل رہے تھے، زملونی زملونی، مجھے کمبل اٹھاؤ، مجھے کمبل اٹھاؤ، اور کمبل اٹھایا گیا۔ کچھ دیر کے بعد فلما ذهب عنه الروع، جب یہ ساری کی ساری کیفیت ختم ہو گئی،
یہ کب کبھی کی کیفیت ختم ہو گئی، پریشانی ختم ہو گئی، تو آپ علیہ السلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے سامنے. کیا جملہ تھا؟ لقد خشیت علی نفسی. سبحان اللہ. فرمایا کہ اے خدیجہ مجھے اپنی جان کے بارے میں ڈر محسوس ہو رہا ہے. یہ ایسی کیفیت آج میں نے دیکھی ہے، ایسا نہ ہو کہ میری جان چلی جائے. اب جیسے یہ جملہ بولا ہے، وفادار بیوی کا کیا شعار ہوتا ہے. میرے بھائی سنو، جیسے یہ جملہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے زبان سے نکالا تو کیا ارشاد فرمایا؟ تو خدا رضی اللہ عنہ فرمایا کلا، اے اللہ کے نبی ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. آپ کی جان کو کچھ ہو جائے ایسا کبھی. کلا کا جو لفظ ہے نا، یہ کلا بوا نہیں، یہ عربی کا کلا ہے. کلا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. اور کیوں نہیں ہو سکتا ایسا؟ جو پہلا جملہ ارشاد فرمایا یہ طویل حدیث ہے. پہلا جملہ جو دلیل کے طور پر کہ آپ کی جان نہیں جا سکتی، آپ کے جان کو نقصان نہیں پہنچ سکتا، آپ دنیا سے اس انداز سے نہیں جا سکتے. کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ انک لتصل الرحم. پہلا جملہ اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں. سبحان اللہ. آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ تو رشتہ جوڑنے والے ہیں، آپ تو تعلق جوڑنے والے ہیں، آپ تو گالی دینے والوں کے پاؤں کے نیچے بھی اپنی چادر کو بچھانے والے ہیں، کانٹے بچھانے والوں کے لیے بھی آپ تو دعائیں دینے والے ہیں. ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. آپ دنیا سے اس طریقے سے چلے جائیں. آگے مزید جملے ارشاد فرمائے آپ تو مہمان نوازی کرنے والے ہیں، آپ تو وتعین علی نوائب الحق، جتنے رفاع عامہ کے کام ہوتے ہیں آپ وہ کام بڑھ چڑھ کر کرنے والے ہیں. اور اگر کوئی اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کہیں چلا جائے سفر پر تو آپ پیچھے سے ان کے گھر والوں کا خیال رکھنے والے ہیں. یہ ساری کی ساری صفات. اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ جتنے بھی جملے ارشاد فرمائے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ یہی چیزیں ہیں جو سیاست کے لیے ضروری ہیں. اللہ معاف کرے، میں ممبر رسول پر بیٹھا ہوں، یہ زبان جیبا نہیں دیتی میں جملہ بولوں. ہمارے وہاں کیا تصور ہے؟ کہتے ہیں سیاست تو جھوٹ کا نام ہے. اللہ کے میرے بھائیوں، سیاست جھوٹ کا نام نہیں ہے. سیاست کا جو لفظ ہے یہ ساس الفرس سے نکلا ہے. اور ساس الفرس کہتے ہیں گھوڑے کی نگہداشت کرنا، اس کی دیکھ بھال کرنا، اس کے لیے دانا دن کا ڈالنا، چارہ ڈالنا، وقت پر پانی پلانا. پھر اس لفظ کو عام کر دیا گیا، عام کیا گیا تو فرمایا کہ ہر قسم کی جو چیز ہے، چاہے وہ انسان ہے چاہے وہ کوئی اور مخلوق ہے، اس کی نگہداشت کرنے والا اسے سیاسی کہا جاتا ہے. جو اپنی رعایا کی ہر لمحے فکر میں رہے، ہر وقت کوشش کرتا رہے کہ میں نے ان کو امن دینا ہے، میں نے ان کی خدمت کرنی ہے، فرمایا کہ ایسے شخص کو سیاسی کہا جاتا ہے. سیاست یہ ساری چیزیں سیاست میں ہیں. فرمایا کہ مہمان نوازی کرنا، صلہ رحمی کرنا، اور جتنے رفاع عامہ کے کام ہیں ان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا. اور فرمایا کہ جو گھر سے چلا جائے، فرمایا کہ اس کے گھر والوں کی نگہداشت کرنا، ان کا خیال رکھنا، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں معاشرے کے لیے ضروری. فرمایا کہ یہ ساری کے ساری اگر کسی کے اندر پائی جاتی ہیں تو وہ شخص سیاسی ہے. اور یاد رہے یہ جو سیاست کا شیوا یہ انبیاء کرام کا شیوا ہے. کسی اور چیز کے ساتھ نہ جوڑا جائے. یہ اللہ کے نبیوں کا وطیرہ، یہ ساری چیزیں محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایک فرشت کی شکل میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے بیان فرما رہی ہیں کہ یہ ساری چیزیں آپ کے اندر موجود ہیں، اور جس شخص میں یہ چیزیں موجود ہوں اللہ کبھی اس کو ضائع نہیں فرماتے. میرے بھائیو، پہلے نمبر پر جو چیز ہے صلہ رحمی کرنا، باہمی اختلافات نہ کرنا، آپس میں دنگا فساد نہ کرنا، امن کو تباہ و برباد نہ کرنا. یہ چیز ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے اگر فرد میں پائی جاتی ہے اللہ اس فرد کو بقا عطا فرماتے ہیں. اگر کسی جماعت میں پائی جاتی ہے اللہ اس جماعت کو بقا عطا فرماتے ہیں. اگر کسی علاقے میں پائی جاتی ہے اللہ اس علاقے کو بقا عطا فرماتے ہیں. اگر کسی ملک میں پائی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس ملک میں استحکام پیدا فرما دیتے ہیں. تو استحکام پاکستان کے لیے
میں کہتا ہوں کسی بھی خطے کسی بھی ملک کے استحکام کے لیے جو پہلی چیز ہے جس کا لحاظ کرنا ضروری، معاشرے میں پایا جانا ضروری، فرمایا کہ وہ امن مہیا کرنا۔ اور میرے بھائی دوسرے نمبر پہ علم ہے۔ اب وقت ختم ہو رہا ہے، پہلی بات میں وقت ختم ہو گیا۔ دوسرے نمبر پہ علم ہے میرے بھائی، نظام تعلیم اس کو بہتر طریقے سے عوام کے لیے مہیا کرنا، یہ بھی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اور اگر نظام تعلیم بہتر ہوگا کسی ملک کا، اللہ تعالیٰ اتنا ہی زیادہ اس ملک کو استحکام عطا کرواتے ہیں۔ اور میرے بھائیو، تعلیم اور جو علم ہے کیا چیز اصل میں؟ یاد رہے، اصل علم وہ ہے جو اللہ نے قرآن پاک میں بیان کیا اور جو اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان کیا۔ میرے بھائیو، یہی ایک علم ہے، باقی فنون ہیں، ان کا کوئی انکار نہیں ہے۔ فنون کی وجہ سے بھی ملک ترقی پکڑتا ہے، لیکن جو علم ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد گرامی آزر کے سامنے کیا جملہ رکھ رہے ہیں؟ یا اباتی، اے میرے پیارے ابا جان، انی قد جاءنی من العلم، بے شک میں علم لے کر آیا ہوں، فاتبعنی، لہذا آپ میری پیروی کیجئے، جو علم میں لے کر آیا ہوں وہ علم سیکھیے، اس کے مطابق عمل کیجئے، اہدک صراطا سویا، میں تجھے سیدھا راستہ دکھا دوں گا، وہ راستہ جس پر چلے گا تو جنت تیرا مقدر بن جائے گی۔ میرے بھائیوں، آپ کو اندازہ ہے کہ جو آپ کا والد تھا وہ وقت کا بادشاہ جو نمرود تھا اس کا خاص وزیر تھا، اور نمرود پوری دنیا پر حکومت کرنے والا بادشاہ تھا۔ تو پوری دنیا پر جو بادشاہت کرنے والا ہے شخص، کیا اس نے اپنا وزیر مشیر کو ان پڑھ رکھ لیا ہوگا؟ اس وقت کے جو فنون تھے، جو ڈگریاں تھیں، وہ کس اعلیٰ پیمانے پر آپ کے والد کے پاس ہوں گے، آپ ذرا اندازہ کرو۔ لیکن اس کے باوجود بھی ابراہیم علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ انی قد جاءنی من العلم، ابو جی میں علم لے کر آیا ہوں، جو تیرے پاس ہے وہ سب فن ہے، علم تو میں تیرے پاس لے کر آیا ہوں، فاتبعنی، آپ نے میری اتباع کرنی ہے، اہدک صراطا سویا، میرے اس علم کے مطابق زندگی گزارے گا تو میں تجھے سیدھا راستہ دکھا دوں گا۔ میرے بھائیوں، قرآن اور حدیث یہ علم، ایسا علم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت انسان کے سامنے رکھے، اللہ تعالیٰ کی پہچان سامنے رکھے، اسے علم کہا جاتا ہے۔ اور جس سے چیزوں کی پہچان ہو، اور یاد رہے یہ سارا کا سارا علم، اس کا تعارف اگر کروانے والے اس موجودہ زمانے میں تو وہ مدارس دینی ہے، یہ آپ کی مساجد ہے۔ آپ بچے کو اسکول بھیجتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے وہاں پر جو بچہ پڑھتا ہے پہلے دن اے فار ایپل، ایپل میں نہ سیب، اب سیب کیا مخلوق ہے۔ اور اگر بچہ مدرسے میں آئے گا تو استاد جی نے پہلے دن پڑھانا الف، بچہ اگر ذہین ہے پوچھ لے گا الف سے کیا مراد ہے، تو استاد بتا دے گا الف سے مراد اللہ کی ذات ہے۔ میرے بھائیوں، پہلے دن خالق کا تعارف اور وہاں پر پہلے دن مخلوق کا تعارف، یہ فرق ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جس طرح دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کی شہادت ہوئی ہے، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر رونے لگے اور فرمانے لگے مات تسعۃ عشر علم، لوگوں آج اگر میں علم کے 10 حصے کروں تو یاد رکھنا 9 حصے عمر اپنے سینے میں لے کر دنیا سے چلے گئے ہیں، ایک حصہ صرف آج باقی رہ گیا۔ لوگوں نے کہا یہ جملہ کیسے کہہ رہے ہیں؟ ابھی تو علم حضرت علی کی شکل میں موجود ہے جن کو اللہ کے نبی نے علم کا دروازہ کہا ہے، ابھی تو آپ بھی موجود ہیں۔ عبداللہ بن مسعود کو اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کے فقیہ ہیں، ابھی تو عبداللہ بن عباس موجود ہیں جن کو اللہ کے نبی نے فرمایا میرے عبداللہ بن عباس اس امت کے مفسر قرآن ہیں، اتنے بڑے بڑے صاحب علم موجود ہیں، آپ نے کیسے فرما دیا کہ آج علم کے 9 حصے جا چکے ہیں؟ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کیا فرمانے لگے؟ اريد العلم باللہ عز وجل، کہ میری جو مراد ہے وہ سمجھو کہ میری مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان کروانے کے لیے جو علم ضروری ہے وہ علم مراد ہے، اور وہ علم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اندر 9 حصے لے کر آج غائب ہو چکا ہے، ایک حصہ باقی ہے۔ ہاں فتوے کا علم بہت ہے، فنون کا علم ابھی بہت زیادہ ہے۔ میرے بھائیوں، جس چیز سے اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل ہو اس علم کو اصل قدر علم پایا جاتا ہے۔ یہ دوسری چیز ہے نظام تعلیم اپنے معاشرے کو دینا، جتنا اچھا نظام تعلیم ہوگا
किसी मुल्क के अंदर फरमाया कि उतना ही ज़्यादा वो मुल्क मुस्तहकम होगा। और तीसरे नंबर पे वहाँ की जो माइशत है, मेरे भाइयों हमारे ताजरों को मसाइल पूछने चाहिए, इसलिए कि तजारत, दुकानदारी, ये खेती बाड़ी, जितने भी मामलात हैं, अगर इंसान सही तरीके से करेगा, जिस अंदाज से कुरान और सुन्नत ने हुक्म दिया है, तो याद है इससे बढ़कर बात कोई नहीं हो सकती। एक तिजारत है, एक जगह से बंदा माल खरीदता है, दूसरी जगह पर लाकर बेचता है, 10% नफा लेता है, जिसके बारे में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसमें बरकत है, इससे ज़्यादा लोगों तो जुल्म है, उसमें बरकत का कोई वादा नहीं है। फरमाया कि ऐसे तरीके से अगर तुम तिजारत करोगे, दुकानदारी करोगे, कारोबार करोगे, अल्लाह क्या मकाम अता करेंगे। हदीस शरीफ आता है अत्ताजिरु सुदूकुल अमीन मअन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वशुहदा, जो ताजर अमानतदारी का मुजाहरा करे, जो ताजर जो है वो दयानतदारी का मुजाहरा करे और सच्ची जुबान इस्तेमाल करे माल को बेचते वक्त, खरीदते वक्त, तो फरमाया कि इसका मकाम छोटा नहीं है। कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह ताला इस ताजर को नबियों के साथ में खड़ा फरमा देंगे, सिद्दीकीन के साथ में खड़ा फरमा देंगे और शुहदा के साथ में खड़ा फरमा देंगे। सबसे ऊंचा मकाम इन 3 घरों का, सबसे ऊंचा मकाम नबियों का, उसके बाद सिद्दीकीन का, उसके बाद शुहदा का, अल्लाह इन सबों के अंदर उसे जगह अता फरमाएंगे। और इससे क्या होगा, दूसरे नंबर पे मेरे पास वक्त नहीं है, मैं तफसील बयान करता, इसकी वजह से वो इलाका जहाँ पर ऐसे ताजर होंगे, वो मुल्क जहाँ पर ऐसे ताजर होंगे, वो मुल्क मुस्तहकम हो जाएगा, उस मुल्क को इस्तेहकाम नसीब होगा। इसलिए मेरे भाइयों ये 3 बातें हम अपने अंदर पैदा करें कि कोशिश करें हम में से हर शख्स इख्तलाफात से बचा जाए, हम अपने माशरे को अमन दें ताकि हमारा मुल्क मुस्तहकम हो। दूसरे नंबर पे निज़ाम तालीम हम अच्छे से अच्छा अपने लिए, अपने बच्चों के लिए जो है उसका इंतज़ाम करें, इससे भी मुल्क को इस्तेहकाम होगा। और तीसरे नंबर पे जो हमारी मईशत है उसको कुरान और सुन्नत के मुताबिक हम करने वाले हों। इंशाअल्लाह ये 3 बातें अगर पाई जाएंगी तो हमारा मुल्क तो है ही माशाअल्लाह जो कलमे की बुनियाद पर मिला। बड़ा बुजुर्ग फरमाते 2 रियासत नहीं है, एक मदीना की है, दूसरा मुल्क पाकिस्तान है, जिसे कलमे के नाम पर हासिल किया गया। कितनी बड़ी अजीम नेमत है, मेरे पास वक्त नहीं है, खुदा की कसम आप इसी से अंदाजा लगा लो, पूरी दुनिया के अंदर अगर कहीं मुसलमानों के ऊपर जुल्म होता है, तशद्दुद होता है, तो अल्लाह की ज़ात के बाद अगर उन मुसलमानों की, उन अहले इलाका की नजर जाती है तो आपके मुल्क पाकिस्तान पर जाती है। यहाँ से लोग आएंगे और आकर हमारा साथ देंगे, आपके मुल्क के ऊपर नजर ठहरती है, ऊपर अल्लाह की जात है और नीचे इस दुनिया पर असबाब के दर्जा में आपके ऊपर नजर ठहरती है। ये थोड़ी बहुत नेमत अल्लाह ताला की। इसलिए ये सारी चीजें हम पैदा करें तो देखना, फिर जिस तरह शहर मदीना उसका अपना मकाम है, शहर शहरों में नहीं मदीने जैसा, शहर शहरों में नहीं मदीने जैसा, ये अमन में है नूह नबी के सफीने जैसा। सारे नबियों को अंगूठी का हल्का समझो, बीच में नाम मोहम्मद है नगीने जैसा। और इसलिए मैं अपने आप उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरी आज की वीडियो आप लोगों को यकीनन पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। घंटी के बटन को प्रेस लाजमी करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। हमें कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिए, आपकी राय का हमें इंतज़ार रहता है। इजाज़त दीजिए इस उम्मीद और इस तवक्को के साथ कि अल्लाह पाक आपको और आपकी फैमिली को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।